اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کو ندا کرو، بالناس، لوگوں کو ندا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے حج کرنے کا۔ وہ چل کر آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرے کو اور حج کو کیا کرو؟ مکمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جو بنیادی چیزیں جسے ارکان اسلام کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 چیزیں رکھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھنا، اس کے بعد نماز ادا کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ رب العالمین نے یہ ارکان اسلام ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ ان چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور یہ جو حج بیت اللہ شریف ہے اور اس کے ساتھ جو زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے اور نہ ہی حج ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ یہ حج اور زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو اس جانب جانے کی استطاعت رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج اس بندے پر فرض ہے کہ جو اس جانب جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی سال میں 1 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر فرض کی ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے، ان پر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اور حج کے لیے بھی جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا خرچ ہو کہ ساتھ بھی لے جا سکے اور پیچھے گھر والوں کو بھی دے سکے جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہے، اور اسے جانے میں کوئی جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، یہ سہولیات اس کو میسر ہیں، تو اس بندے کے اوپر حج کیا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، اور حج بندے کو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے، جب یہ چیزیں بندے کو کیا ہوں؟ استطاعت راستے کی رکھتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اعلان کر دو، لوگوں کو کیا کر دو؟ اعلان کر دو۔ کس چیز کا اعلان کر دو؟ حج بیت اللہ کا اعلان کر دو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ اعلان کریں تاکہ لوگ اللہ کے گھر کا آ کر حج کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کون کون میری آواز کو سن پائے گا؟ تیری اتنی مخلوق ہے، اتنے لوگ ہیں، تو میری آواز کس تک پہنچے گی؟ تو رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے خلیل، آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے آواز کو۔ آپ اعلان کریں، آپ کا اعلان ہر بندہ سنے گا۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا حج بیت اللہ کا، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اعلان کو قیامت تک جس بندے نے آنا تھا اس بندے نے سن لیا، وہ چاہے مرد تھا چاہے عورت تھی، ساروں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اعلانات کو سنا، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے اس وقت تھے انہوں نے بھی جناب ابراہیم کی آواز کو سن لیا، اور آپ کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے کان تک پہنچایا۔ اور خوش قسمت وہ انسان، وہ بندہ
کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا نا، اللہ اس بندے کو حج کی سعادت عطا فرمائے گا، وہ بندہ حج کرے گا۔ اور جس بندے نے جتنی دفعہ لبیک کہا تھا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، 60 دفعہ کہا، 100 دفعہ کہا، جس بندے نے جتنی بار بھی جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا، اللہ اتنی بار اسے حج کی سعادت عطا فرمائے گا، اتنی بار حج کرے گا جتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر اس نے لبیک کہا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج فرض ہوا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطاب فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کرو۔ ایک سائل اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر ہر سال ہی حج فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو۔ حضور نے التفات نہ فرمایا، توجہ نہ فرمایا اس بندے کی جانب، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو؟ حج کرو۔ جب حضور نے پھر فرمایا حج کرو تو اس نے دوبارہ اسی سوال کو دہرایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو۔ آقا نے فرمایا بس میں نے کہہ دیا نا حج کرو، اب تم بس ایک دفعہ بھی حج کر لو، تمہارا حج کیا ہو گیا؟ جو فرض حج ہے وہ ادا ہو گیا۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے، اللہ ہر سال تمہارے پر حج کیا کر دیتا؟ فرض کر دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اختیار بھی یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کیا دیا جی؟ اختیار عطا فرمایا۔ میرے آقا اگر فرما دیتے کہ حج ہر سال فرض ہے حج، تو بندے کو ہر سال حج کرنا کیا پڑتا؟ فرض۔ لیکن زندگی میں ایک دفعہ، وہ بھی صاحب استطاعت پر، جو طاقت رکھتا ہے، جانے کی طاقت رکھتا ہے اور مال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک دفعہ اس بندے کے اوپر کیا کر دیا جی؟ حج فرض کر دیا۔ اب جو استطاعت کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود اور ہر طرح کی سہولیات ہونے کے باوجود، زیادہ راہ ہونے کے باوجود اور ہر طرح کی کشادگی کے باوجود جو بندہ حج نہ ادا کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی حج بیت اللہ نہیں کرتا، آقا کریم نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، کیونکہ اس نے حج جو فرض تھا اس فرض کو ادا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی مالدار کا پتہ چل جاتا کہ اس بندے کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے حج نہ کیا اور اس کی وفات ہو گئی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کا جنازہ بھی نہ پڑھاتے تھے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو حج فرض تھا اس سے کوتاہی کی ہے، اس سے نافرمانی کی ہے، وہ حج بیت اللہ وہ ادا نہ کر سکا۔ اس کی غفلت کی وجہ سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا جنازہ نہ پڑھاتے تھے کہ اس بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا، کشادگی عطا کی، رزق عطا کیا اور استطاعت عطا کی، استطاعت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا۔ تو آقا کریم کی واضح حدیث سے پاک حضور نے فرمایا چاہے تو عیسائی ہو کر مرے، چاہے تو یہودی ہو کر مرے۔ اور یاد رکھیں حج بیت اللہ کی سعادت اللہ جس بندے کے توفیق عطا کر دے، وہ حج بیت اللہ شریف کے لیے چلا جائے، حج کر لے، رب کائنات اس بندے کو جو فضیلتیں عطا کرتا ہے، اس بندے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی خاندانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے، حج کرے اور حج کے درمیان کوئی نافرمانی کی بات نہ کرے، کوئی رفث کام، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں، تشبیہات، حضور نے تشبیہ دے کر، مثال دے کر سمجھایا۔ آپ یہ پہلے سمجھے کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے نا، اس بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، نہ تو کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، نہ کسی کی دل آزاری کی ہوتی ہے، نہ کسی کا حق مارا ہوتا ہے، نہ رب کی نافرمانی اس سے ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ تو ابھی دنیا میں آ رہا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی خوشبو محسوس کریں۔ میرے آقا نے جو فرمایا، حضور نبی علیہ السلام کا جو فرمان وہ کتنا پیارا، حضور کی تشبیہ کتنی پیاری، مثال کتنی پیاری حضور نے بیان فرمائی۔ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے، حج بیت اللہ کرے، کوئی کام رفث نہ کرے، کوئی فسوق کا کام نہ کرے، یعنی گناہ کا کام نہ کرے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جب واپس لوٹتا ہے ایسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے جیسے آج گناہوں سے پاک ہوا اور جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے، بچے پر جیسے کوئی گناہ نہیں ہے تو جو حاجی ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔